اسلام اور انسان، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور ثقافت پر۔ علامہ صاحب، اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا، پوری دنیا تک اس کا میسج پہنچ چکا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ ہر ملک کی اپنی ایک ثقافت ہے، ہر کلچر کی اپنی ایک ثقافت ہے۔ اسلام جہاں جہاں پر بھی اپنا پیغام پہنچاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو وہ چھیڑتا نہیں ہے، بنیادی چیزوں کو، بلکہ ان کو ریفارم کرتا ہے۔ تو کیا جو پہلے سے وہاں پر غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان چیزوں سے اسلام پر بھی کچھ اثر ہوتا ہے، اور اسلام ان چیزوں کو نہ چھیڑتے ہوئے بھی ان سے کچھ اثر انداز ہوتے ہیں وہ چیزیں اسلام پر؟ جب اسلام ایک نظریہ ہے، ہم نے یہ متعین کر دیا ہے کہ اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے، اسلام ایک نظریہ ہے، اسلام عقائد اور نظام اجتماعی کا مجموعہ ہے۔ عقائد میں وہ شرک کو ڈینائی کرتا ہے، اور نظام اجتماعی میں وہ ظلم کا خاتمہ، اور رسوم و رواج، ہر کلچر کا حصہ رسوم و رواج بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ فضول خرچی کو منع کرتا ہے۔ رہی بات کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ثقافت علم کا نام ہے، تو اسلام تو دیکھیے اگر آپ تو اس کی پہلی وحی میں تعلیم، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اس کا پیغام ہے۔ تو یقیناً جو کلچر کا حصہ نالج ہے، اس کو اسلام انکریج کرتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا عقائد، تو عقائد کی اصلاح کرتا ہے، کیا کہ آپ توحید کو لائیں اور شرک کا خاتمہ کریں۔ اور اخلاقیات، تو اسلام جو ہے وہ اخلاقیات کو بھی بہتر کرتا ہے۔ فنون لطیفہ، فنون لطیفہ کی بھی اسلام نفی نہیں کرتا۔ قانون ہے، قانون میں اگر کہیں ظلم ہے تو اسلام اس قانون کے اندر ظلم کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح وہاں ایک قانون تھا کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی تھی، اسلام نے اس قانون کی جگہ دوسرا قانون اسلام لایا کہ نہیں، جس طرح بیٹا وارث ہوتا ہے اسی طرح بیٹی بھی وارث ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام سے پہلے جو رسم و رواج تھے مکہ میں، اس کی اسلام نے اصلاح کی ہے، کہ ان کے رسم و رواج کا حصہ تھا کہ بچیوں کو قتل کر دینا، زندہ درگور کر دینا، اسلام نے اس کی نفی کی۔ گویا جب اسلام ایک نظریہ ہوا، اسلام ایک نظام اجتماعی ہے، اسلام ایک عقائد کا مجموعہ ہے، تو پھر جس سوسائٹی میں بھی جائے گا، جس علاقے میں بھی جائے گا، جس ملک میں بھی جائے گا، جس ثقافت میں بھی جائے گا، خواہ وہ لوگ کسی بھی ثقافت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، اسلام وہاں جا کر ان کے بود و باش، ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کی خوراک، ان انداز کو نہیں بدلتا۔ اسلام ان کی عقائد کی سطح پر اور نظام کی سطح پر اس کی اصلاح کرے گا۔ جس طرح مکہ میں اسلام آیا، تو مکہ میں اسلام جب نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہمت شریف باندھا کرتے تھے، کرتا پہنا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کا یہ رواج تھا، عرب میں یہ لباس تھا، جو کھانے پینے کے اسلوب اور جو ڈھنگ تھا اسی کے مطابق اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ اسلام جب عرب سے نکلا، عرب سے نکلنے کے بعد وہ بلاد شام میں آیا، تو وہاں جو لباس پہنا جاتا تھا اسلام نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، ان کے کھانے پینے کے انداز کو ریفیوز نہیں کیا۔ وہاں سے جب اسلام آگے بڑھتا ہوا ترکی، استنبول اور یورپ کے علاقوں میں گیا، تو وہاں بھی اسلام نے لباس کو ڈسکس نہیں کیا، وہاں پر اسلام نے کھانے پینے کے انداز کو ڈسکس نہیں کیا، وہاں پر اسلام نے انداز تعمیر پر گفتگو نہیں کی، اسلام نے وہاں پر ان کی عبادت خانوں اور ان کی تعلیمی اداروں کو منہدم نہیں کیا۔ مسلمانوں نے جا کر وہاں جا کر جو اصلاح کی وہ دو باتوں کی اصلاح کی، ایک تو یہ کہ توحید کا پیغام دیا، اور دوسرا ان لوگوں کے نظام میں جو ظلم تھا اس کو ختم کیا۔ پھر وہ اسلام پھیلتا ہوا ایران، اور ایران سے پھیلتا ہوا بر صغیر سے پھیلتا ہوا یہ اسلام پھر چائنا، جاپان، ان علاقوں میں گیا۔ تو اسلام نے کسی بھی کلچر کے ان حصوں کو نہیں چھیڑا کہ جن کا تعلق کھانے پینے سے تھا اور وضاقتہ سے تھا، لباس سے تھا، ان کو نہیں چھیڑا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج مسلمان جب حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں چوغا پہن کے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان مسلمانوں میں دھوتی باندھے ہوئے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس میں شلوار قمیض پہن کے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں پینٹ شرٹ بھی پہنی ہوتی ہے لوگوں نے۔ گویا اسلام کوئی لباس کا نام نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ صرف کوئی کھانے پینے کا بات نہیں ہے۔ کھانے پینے کی جہاں تک بات ہے، قرآن نے کہا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تمہیں کوئی حرج نہیں کہ تم اکٹھے بیٹھ کے کھا لو یا الگ الگ بیٹھ کے کھا لو۔ اسلام نے ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا۔ اسلام کا جو نقطہ مرکز ہے وہ یہ ہے
کہ عقائد کی درستگی اور نظام اجتماع میں ظلم کا خاتمہ اور رسوم و رواج میں فضول خرچی کا خاتمہ۔ آج ہم لوگ جب اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، بچوں کی شادی کرتے ہیں، تو ہم اپنے علاقے کے جو رسوم و رواج ہیں ان کے مطابق اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ کلچر جو ہوتا ہے وہ انسان کے غم کے اظہار اور خوشی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں وہی رسوم اور وہی رواج اور وہی اسلوب، وہی انداز اختیار کریں گے جو آپ کے علاقے کا ہے۔ لیکن اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب آپ شادی کریں تو شادی کرتے ہوئے فضول خرچی نہ کریں۔ اسلام نے ان رسوم و رواج کو ڈسکس نہیں کیا، اسلام نے ایک بنیادی اصول دیا ہے کہ وہ اصول کیا ہے کہ آپ اپنے رسوم و رواج میں فضول خرچی کا خاتمہ کر دیں، خواہ وہ کسی بھی علاقے میں آپ کرتے ہو۔ اس لیے اگر اسلام میں کوئی خاص ایک وضع قطع خاص لباس اس کا تعین اللہ نے کیا ہوتا تو پھر آج پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی لباس میں ہوتے، آج پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی وضع قطع میں ہوتے، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے کھانے پینے کا انداز ایک ہوتا، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا انداز تعمیر ایک ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان، خواہ اس کا رنگ سفید ہو یا کالا، خواہ وہ عربی بولتا ہو، فارسی بولتا ہو، اردو بولتا ہو، ترکی بولتا ہو، انگریزی بولتا ہو، ان سب میں کون سی چیز مشترک ہے؟ اور وہ مشترک چیز صرف ایک ہے، وہ ہے عقائد اور نظام۔ اور وہ عقائد اور نظام ہمیں کس نے دیا؟ وہ قرآن نے دیا۔ وہ عقائد و نظام ہمیں کس نے دیا؟ صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب آپ دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں تو ان میں ایک ہی چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی، اور وہ کیا کہ توحید اور قرآن کے حوالے سے ملنے والا نظام زندگی ہے۔ باقی سب چیزیں آپ دیکھیں دنیا میں ہر مسلمان کی مختلف ہیں۔ آپ اگر ترکی میں چلے جائیں، ان کا جو پہلا لباس تھا انقلاب سے پہلے کا، وہ بہت بڑی شلوار پہنا کرتے تھے اور شلوار کے اوپر ایک چھوٹی شرٹ پہنا کرتے تھے۔ آپ انڈونیشیا، ملیشیا میں چلے جائیں، وہاں کے لوگوں کا لباس کیا ہے کہ وہ ایک دھوتی نیچے باندھتے ہیں۔ آپ بر صغیر پاک ہند میں آ جائیں، یہاں کیا لباس ہے مسلمانوں کا کہ شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ آپ چلے جائیں امریکہ اور یورپ میں، وہاں عوام بھی، خواص بھی، علماء بھی اور مشائخ جو وہاں رہنے والے وہ سب پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ فنون لطیفہ میں ظاہر ہے تصاویر بھی آتی ہیں، منظر کشی، پینٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، میوزک بھی آتا ہے کسی بھی علاقے کا، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری کھیلیں بھی ہیں جو کہ اسی ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو ان کو اسلام کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ پینٹنگ کے ذریعے سے اپنے ماضی کی تاریخ اور ماضی کی ثقافت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام تو اس کو نہیں روکتا۔ اگر آپ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی تفریحات اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں اگر ان کو آپ متعارف کرانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی اسلام نہیں روکتا۔ رہی بات موسیقی کی، ہمارے ہاں موسیقی کا لفظ اتنا بدنام ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ موسیقی حلال ہے یا موسیقی اسلام میں اس کی ممانعت نہیں تو ایک نیگیٹو ایک سوچ پیدا ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب استقبال کیا گیا تھا تو دف بجا کے اور قصیدہ گا کر کیا گیا۔ تو اس زمانے میں تھی دف، وہ بچیوں نے گا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا مدینہ میں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو باہر تشریف لے جاتے تھے تھوڑی دیر واک کرنے کے لیے، تو ایک دن دیکھا کہ ایک ہجوم ہے، تو آپ اور حضرت عائشہ صدیقہ اس ہجوم کی طرف تشریف لے گئے، دیکھا تو کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان کے اندر کچھ بچیاں دف بجا رہی ہیں اور کچھ رقص کر رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ